حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ الفاظ سنے نا، کس کے؟ وہ دھوبڑ کے، دھوبی کی بیوی کے، کہ میں سارا کچھ برداشت کروں کیا، لیکن میں دوسری شادی برداشت۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں خدا کی قسم میری نظر پھر سیدھی قرآن پر چڑھی۔ جب قرآن کی اس آیت پر نظر گئی نا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء، رب کہتا ہے ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر خطا معاف کر دوں گا۔ مجھے اس دوبر کے الفاظوں سے حضرت خواجہ حسن بصری کہتے ہیں رحمہ کہ مجھے اس دوبر کے الفاظوں سے، کلمات سے مجھے بھی سبق مل گیا۔ وہ کیا ملا کہ اگر عورت یہ کہے کہ میں ہر چیز برداشت کر لوں گی لیکن میں کبھی دوسری شادی برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی۔ رب کہتا ہے بے شک، کیا بے شک میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، ہر خطا معاف کر دوں گا، جتنے گناہ ہیں سارے معاف کر دوں گا، لیکن یاد رکھ میرے بندے میرے مقابلے میں اگر کسی اور کو کھڑے کر دیا تو کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک ما دون ذلک لمن یشاء، سارا کچھ معاف کر دوں گا، پر میرے بندے مقابل اگر تو نے کسی کو کھڑے کر دیا، میری محبت کسی غیر کو دے دی، میرا پیار کسی غیر کو دے دیا، تو پھر میں کبھی بھی برداشت نہیں کروں گا۔ مجھے اس قرآن کی آیت پر جب نظر گئی تو مجھے اس دوبر کے الفاظوں سے خدا کی قسم توحید کا سبق مل گیا۔ اگر دوبر ہر چیز برداشت کر سکتی ہے لیکن دوسری شادی، تو وہ تمہارا خدا ہے، وہ تو ہمارا مالک ہے، وہ تو ہمارا رب ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو میری محبت غیروں کو محبت دے رہے ہیں، لیکن فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے، لیکن کیا، لیکن مومن جو ہے وہ کبھی میری محبت غیر کو نہیں دے گا، ہاں وہ میرے ساتھ فقط محبت نہیں کرے گا بلکہ اشد حبا للہ، وہ شدت کی محبت میرے ساتھ کرے گا۔ اب آئیے میں سرکار کی محبت کی طرف ایک علم دینا چاہتا ہوں، بڑا مشہور ہے۔ ویسے تو آپ سارے صحابہ کرام کو پڑھ کے دیکھ لیں، جتنے صحابہ کرام ہیں، خصوصاً خلفائے راشدین کو پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کتنی محبت ہے، ہر صحابی کا ایک ہی جملہ ہوتا، کیا، مال، جان، اولاد، والدین، ساری دنیا سے بڑھ کر ہمیں آقا سے محبت ہے۔ یا یوں کہتے ہیں مال، جان، اولاد، والدین، سب سے بڑھ کر ہمیں آقا ہمیں محبوب ہے۔ یہ الفاظ تھے صحابہ کرام کے۔ اور پھر اگر آپ صحابہ کرام کی محبت کے واقعات اگر کتابیں کھنگالیں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں، ایک ایک جگہ پر کی واقعات رکھ دی ہیں کہ میرے آقا کے غلاموں کو آقا کے ساتھ کتنی محبت تھی۔ ایک صحابی کو جب غیروں نے سولی پہ لٹکانے لگے نا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیری جگہ پہ، کیا، اگر تیری جگہ پہ اگر تیرے نبی کو یہاں اگر معاذ اللہ جو معاملہ تیرے ساتھ ہو رہا ہے اگر کیا جائے، چھوڑ دیا جائے تو اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ صحابی کہتا ہے تو میرے محبوب کی بات کرتی ہوں، میرے جسم پر جتنے بال ہیں نا یہ تھی محبت، یہ تھا پیار، تو تیری میری محبت اور یہ ہے کہ ہم پانی بھی پیتے تو وہ بھی کھڑے ہو گئے، ہم پانی بھی پیے تو الٹے ہاتھ سے، کھانا بھی کھائیں تو کھڑے ہو گئے، لباس بھی سنت کے خلاف، رشتہ داری معاملات سنت کے خلاف، ہمارے شادی خبریوں کے معاملات سنت کے خلاف، ہمارا لین دین سنت کے خلاف، ہمارا تو سارا نظام سنت کے خلاف ہے، ہم اپنے آقا سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صحابی کہتے ہیں تو میرے آقا کی بات کرتی ہوں، فرمایا خدا کی عزت کی قسم جتنے میرے جسم پر بال ہیں نا، کیا، جتنے میرے جسم پر بال ہیں اتنی جانیں مجھے مل جائیں تو میں آقا کے لیے قربان کر دوں تو تب بھی محبت نہیں ہے، تب بھی میں نے محبت کا حق ادا نہیں کیا ہے کہ اگر میں کہوں کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ محبت کا میں نے حق ادا کر دیا۔ اب ایک مثال دیتا ہوں، ایک انسان عورت کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب پتہ چلا کہ غزوہ احد ہوا ہے، غزوہ احد ہوا ہے، تو پتہ چلا کہ
وہاں تیرا باپ، تیرا خامن، تیرا بیٹا وہاں شہید ہو گیا ہے۔ جب عورت کو پتہ چلا، اور آپ نے سنا علماء سے کہ میدان جنگ میں یعنی غزوہ احد میں 2 معاملات ہوئے۔ کتنے؟ ایک معاملہ یہ ہوا کہ غیروں نے مشہور کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ غیروں نے، مخالفین نے مشہور کر دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شہید کر دیا گیا ہے۔ تو صحابہ کرام میں 2 گروہ ہو گئے۔ کتنے؟ 2۔ ایک گروہ کہتا ہے اب کیا لڑنا ہے، کیا اب لڑ کر کیا کرنا ہے، جس کی خاطر لڑ رہے تھے وہ نہیں رہے تو لڑ کے کیا کرنا ہے۔ اب چاہیے تو یہاں کی یہاں بھی فتویٰ لگتا ہے، کیا تم نبی کے لیے لڑ رہے تھے، رب کے لیے لڑ رہے تھے؟ نہیں محترم، خدا کی عزت کی قسم پورے قرآن کا مطالعہ کریں۔ جو میں محبت کا موضوع شروع کیا محبت الہیہ کا، اور حقیقت ہے میرے آقا کی محبت ہی حقیقت میں رب کی محبت ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں فاروق کو مانگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہاں ایک جملہ استعمال کیا کہ باری تعالیٰ مجھے ان کو دے دے تاکہ تیرے اسلام کو عزت مل جائے۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے کہ تیرے اسلام کو کیا عزت تمہارے فاروق سے ملتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ کیا عمر خدا ہے؟ نہیں محترم، خدا نہیں ہے، لیکن رب نے آگے خود نظام نہیں چلانا، رب نے بندوں سے چلوانا ہے۔ کن سے؟ بندوں سے چلوانا ہے۔ عمر فاروق نے جو کہتا دبدبا، جو روب تھا، جو وہاں پورے مکہ المکرمہ میں جو آپ کی بہادری تھی، اس کو دیکھ کر میرے آقا نے محسوس کیا کہ اگر رب عمر مجھے ملتا ہے، رب دیتا ہے، اسلام کو طاقت مل جائے گی، قوت مل جائے گی، عزت مل جائے گی۔ رب بھی فرما سکتا تھا کہ میرے محبوب کیا کہہ رہے ہو، عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملنی ہے، سارا کچھ تو میں دے رہا ہوں۔ لیکن نہیں محترم، یہ عالم کائنات کا ایک نظام رب چلوا رہا ہے۔ خدا کی قسم وہ رب ہے، وہ عظیم خالق کائنات ہے۔ ان آخر الفاظ استعمال کیے وہ صحیح استعمال کیے کہ جب عمر آئے تو فرماتا خانہ کعبہ میں کربلا، اسی پر میرے آقا کی نگاہ نبوت تھی، میرے آقا کی نگاہ نبوت اسی چیز کو دیکھ رہے تھے کہ جس کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عمر فاروق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام میں داخل ہوتے ہی پہلے الفاظ استعمال کیا، آقا ہم حق پر نہیں، ہم حق پر ہیں، آپ سچے نبی نہیں، سچے نبی نہیں، سچا نبی ہوں، حق پر ہیں۔ تو عرض کیا آقا پھر ڈر کر، پھر خوف، پھر چھپ کر، پھر بیت اللہ میں آئے اور پھر وہ الفاظ پورے ہوئے کہ اے کافرو غیرو میں مسلمان ہو چکا ہوں، اب ہے کسی کی جرت کہ میرے آقا کی طرف میری نگاہ سے دیکھ جائے۔ بات اصل میں مقصد یہ تھا کہ یہ نظام دنیا ہے، رب خدا کے سارے کام نہیں کرنے، رب نے بندوں سے کروانے۔ اب میں جملہ استعمال کر رہا تھا کہ جب غیروں نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو صحابہ میں 2 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ نے کہا جس کی خاطر لڑ رہے تھے، جس کی خاطر وہ نہیں رہے تو اب لڑ کر کیا کرنا ہے۔ اب یہ بھی محبت تھی، یہ بھی تو محبت کا پہلو ہے کہ جس کی خاطر لڑ رہے تھے وہ نہیں رہے تو اب لڑ کر کیا کرنا ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ یہ لڑنا بند کو کر دیا ہے، نہیں، الفاظ ہو۔ ایک گروہ نے کہا کہ یار آقا نہیں رہے تو اب ہم نے زندہ رہ کر کیا کرنا ہے۔ پھر وہ لڑے، پھر ان میں 30 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ کس لیے؟ کہ آقا نہیں رہے، جبکہ آقا حیات تھے، زندہ تھے۔ افواہ پھیل گئی، جب یہ افواہ مدینہ المنورہ میں پہنچی، پھر ایک انصار عورت کی محبت جاگی، پھر وہ محبت قیامت تک چلنی تھی۔ ہمارے لیے سبق درس فکر بننا تھا، ہمارے لیے ایک تعلیم بننی تھی۔ جس طرح حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کو عورت کے الفاظوں سے توحید کا سبق ملا، حضرت خواجہ حسن بصری کو کھوپڑ کے الفاظوں سے توحید کا سبق ملا، اس طرح خدا کی قسم اس انصار عورت کی اس محبت، اس پیار، اس عشق
کے خامد کی لاش سے بھی گزر گئی. آگے خامد ہے، اب بیٹا ہے. لوگوں نے کہا یہ تیرے بیٹے کی لاش ہے. فرمایا کوئی پرواہ نہیں، خامد مر گیا تو مر جائے، شہید ہو جائے، بیٹا شہید ہو جائے، خامد شہید ہو جائے، باپ شہید ہو جائے، میرا سارا خاندان شہید ہو جائے. مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کہاں ہے؟ پھر وہ چیرتی ہوئی مدینے کو جب سرکار بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہیں. الفاظ سنیے، میرے پاس علم نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے، کلمات نہیں ہے، انداز نہیں ہے، اس جملے کو میں کتنا کھول کے بیان کروں. پھر انصار عورت وہاں پہنچی، آقا کے چہرے کو دیکھ کر ایک ہی جملہ استعمال کیا، کیا آقا آپ سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں. مجھے کوئی پرواہ نہیں نہ خامد کی نہ بیٹے کی، یہ سارا کچھ کیا آپ پر قربان. آقا ہمارا تن ہمارا من سب کچھ آپ پر قربان. اگر آپ سلامتی میں ہیں تو ہم بھی سلامتی میں ہیں، آپ سلامت ہیں تو ہم بھی سلامت ہیں. ہمارا سب کچھ آقا آپ ہی تو ہیں. ایک انصار میں کو صحابہ کرام کی مثالیں بھی نہیں دی، میں آقا کی محبت پر صحابہ کی مثالیں تو بڑی بڑی کمال کرتے کی، بڑی بڑی کمال ہائی لیول کی مثالیں ہیں جو صحابہ نے اپنے آقا سے محبت کی ہے. اور آقا کی محبت ہی محبت الہیہ ہے. میں بار بار قرآن سنا رہا ہوں، والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ سے شدت کی محبت وہی کر سکتا ہے جو ایمان کے درجہ پر فائز ہے، اور ایمان کے درجہ پر فائز وہی ہو سکتا ہے کہ جس کی سیرت میں سے نبی کی سیرت نظر آئے، جس کے کردار میں سے نبی کا کردار نظر آئے، جس کے اعمال میں سے نبی کی اعمال نظر آئے. پھر جمعہ پڑھ کر نکلو، پھر کھانا، پھر پینا، پھر لباس، پھر صورت، تیری شکل صورت، تیری شادی، تیری خمی، تیری تجارت، تیرا کاروبار، تیرا لین دین، تیرا سفر، سارا کچھ پھر دیکھ اگر آقا کی اداؤں کے مطابق ہے تو یہ سمجھو تو ایمان کے درجہ پر فائد ہے. اگر ایمان کے درجہ پر فائد ہے تو اشد حبا للہ، یہ دولت کا بننی ہے. دیکھو نا ٹائم ہو چکا، میرا ٹائم اوپر چلا گیا. میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں. اب یہ شعر میں جب پڑھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں یہ شعر نہیں ہے، اس میں پیغام ہے اور بڑا خوبصورت پیغام ہے امت کے لیے. میرے آج حضرت دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دہن میں زبان، دیکھو میرے عادت کیا فرماتے ہیں، آقا یہ دہن میں زبان تمہارے لیے، آقا ہمارے بدن میں جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں گے بھی وہاں تمہارے لیے. شیر پیغام کتنا ہے، آقا دہن میں زبان تمہارے لیے، پھر زبان پہ سچ ہو، پھر زبان پہ جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، شکوہ نہ ہو، تہمت نہ ہو، تانا زنی نہ ہو، دل شکنی کے الفاظ نہ ہو. زبان پہ الفاظ وہی ہو جو الفاظ رب کو بھی پسند ہے، مصطفیٰ کو بھی پسند ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر بدر میں جان مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے ہے تو پھر خدا کی قسم یہ جان بھی استعمال ہو تو دین اسلام کے لیے استعمال ہو. اگر ہم یہ کہیں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، پھر کہاں سے ایسی زندگی بسر کر کے میں اور آپ نکلیں کہ دو چادروں میں لپٹ کر جب سلیبوں کے نیچے جائیں آقا سے ملاقات ہو تو وہ قربان جائیں. میں کبھی الفاظ کہتا رہتا ہوں کہ منکر نکیر ہم سے پوچھے بتا یزدی کون ہے، سرکار سے میں نے آج ان سے نہیں پوچھنا، آج تو میں نے بتانا کہ یہ کون ہے. دوستو تھوڑی سی وقت بیٹھا کافی اوپر چلا جا لیکن یہ محبت الہیہ اور محبت مصطفیٰ پر میں گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ ابھی چلے گی. اس میں کافی باتیں بھی شامل کریں گے لیکن آپ بھی تیار کریں اپنے آپ کو، میں بھی تیار کرتا ہوں تو کل آپ نے بھی اور میں نے بھی ان ہستیوں کی بارگاہ میں جانا ہے، آنے قریب جانا ہے. کچھ ہمارے ساتھ جانے والی چیز نہیں ہے، سارا کچھ یہی رہ جائے گا. ہمارے چنگی کے میرے 36 سال کے عرصہ میں بڑے بڑے ہائی لیول کے لوگ ہمارے چنگی کے قبروں میں جا پہنچے، آج کوئی خبر لینے والا نہیں ہے. لیکن اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محبت الہیہ تیرے دامن میں ہے تو انشاءاللہ اس سے بڑی دولت نہیں ہے، سرمایہ نہیں ہے. میں ٹائم تو چکا ہے، ایک یاد آ رہا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا حدیث پاک میں
کہ اول توفت المومن ان یغفر من صد علیہا قربان صد علیہ. جب مومن کیا جب مومن دنیا سے جاتا ہے نا، مومن دنیا سے جاتا ہے نا، تو اس کو رب جو پہلا پروٹوکول دیتا ہے، پہلا پروٹوکول اللہ تعالیٰ کو استقبال کرتا ہے. رب کہتا ہے میرے مومن بندے تیرے لیے پہلا تحفہ میرے لیے پتہ کیا ہے؟ این یغفر من صلی علیہ ہے. میں پہلا تیرے استقبال جو کر رہا ہوں نا، جو پہلا تحفہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تیرے جنازے میں جو جو شریک ہو گیا ہے میں نے تیرے صدقہ سے ان کی بخشش کر دوں. اگر مومن کے جنازے میں شریک ہو تو بخشش کا ذریعہ بنے تو مومن کا پھر کیا مقام ہے اس کی بارگاہ میں؟ تو پھر وہ مومن جس کے استقبال میں پہلا تحفہ جنازے میں شریک ہونے والوں کی بخشش ہے، تو پتہ وہ کون ہے؟ اشد حبا للہ. وہ اس گروہ میں ہے، پوری کائنات میں سے شدت کی محبت بھی ہے تو محبت الہیہ ہے، کسی غیر سے محبت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی توفیق.